بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى یہ بند ہے نہیں، یہ پیچھے سے دیکھیں، چیک کریں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. آج ہماری جو موضوعات عام چل رہے تھے اسے ذرا ہٹ کر ایک موضوع ہے، اور وہ ہے اللہ جل شانہ کی محبت کا بیان. پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. وہ چیزیں جو مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، جو بندہ بہت ہی لگا بندھا مشکل کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے. دنیا میں آپ دیکھیں، دنیا کے اندر کہ دنیا کی میں جو دنیاوی محبتیں کہلاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کے تقاضے پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر کسی کو کسی سے تعلق ہو، اس تعلق کی وجہ سے بے شمار مشکلات یا وہ چیزیں جو عام اس پہ مشکل سمجھی جاتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں انسان کے لیے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ محبت ہوتی ہے. مثلا کسی کو کسی سے محبت ہو تو اس سے ملاقات کے لیے کوئی بھی وقت ہو، اس وقت کے اوپر کسی بھی جگہ پر پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. کیا چیز لے کر جاتی ہے، چاہے وہ آدھی رات ہو، چاہے وہ تپتی ہوئی دوپہر ہو، چاہے وہ جیسے یعنی وہ کیا چیز اس مشکل کو آسان کرتی ہے؟ وہ محبت ہوتی ہے. اصل بنیادی جو جذبہ، موٹیو جو پیچھے ہوتا ہے وہ محبت کا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں اگر دنیا کی یہ عارضی اور چھوٹی موٹی اور کبھی صحیح اور کبھی غلط محبتیں اتنا اثر ڈال سکتی ہیں، اتنا فرق ڈال سکتی ہیں، تو اللہ جل شانہ کی محبت سے یہ چیزیں کتنی آسان ہو جاتی ہوں گی. ہمیں رات کو اٹھنا، تہجد پڑھنا یا ذکر کرنا ہمارے لیے اگر ہم کوشش کریں بھی صحیح تو بہرحال ایک ڈیوٹی سی لگتی ہے، جیسے بندہ کوئی ڈیوٹی کر رہا. اور جن لوگوں کو اللہ جل شانہ سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں. اور آپ اس کو کوئی مثال تو اچھی نہیں ہے، مشابہت تو نہیں ہے اس کو، لیکن اگر آپ اس کو دنیاوی محبتوں سے کمپیئر کریں تو دنیاوی محبتوں میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ڈیوٹی نہیں لگ رہی ہوتی، بلکہ وہ بڑے شوق اور بڑے جذبے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اس کو. جی آج یہ اسپیکر کا کوئی مسئلہ ہے، پتہ نہیں. دیکھو یار اس کو، یہ بند ہے. تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے مطالبہ کیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ انسانوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی بے لوث، والہانہ اور سخت ہونی چاہیے، زبردست قسم کی. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور چیزوں کے ساتھ وہ اس طرح محبت کرتے ہیں یا ایسے طریقے سے محبت کرتے ہیں یا اس شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنی چاہیے. جو محبت کی جو کیفیت اور محبت کا جو طریقہ اور جیسے وہ ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ سے ہونی چاہیے، وہ ایسی محبت اوروں کے ساتھ کرتے ہیں. تو کہا یہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ تو شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. ان کی جو پکی اور شدید محبت ہوتی ہے وہ اللہ جل شانہ کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی نوعیت کیا ہونی چاہیے.
ایک آیت اور ہے قرآن پاک کی، اور اس آیت میں تو اللہ جل شانہ نے چیزیں گنوائی ہیں، محبت کے مراکز گنوائے ہیں، اور لوگوں سے پوچھا ہے کہ تم گویا کہ یہ طے کرو کہ تمہیں ان سے زیادہ محبت ہے ان چیزوں سے یا تمہیں اللہ سے زیادہ محبت ہے، اور اگر تمہیں ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے اور اللہ سے، اس کے رسول سے، اور تیسری چیز ساتھ جوڑی ہے اس کے رستے میں جہاد سے، تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ جل شانہ کی آزمائشیں تم پر کب آتی ہیں۔ وہ آیت ہے کہ قل ان کان آباؤکم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے کہیے، ان لوگوں سے کہیے کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها، اور تمہارے مال جو تم نے حاصل کیے ہیں، و تجارت تخشون کسادها، اور تمہارا وہ بزنس جس میں کسی قسم کے بھی نقصان سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونها، اور تمہارے وہ کوٹھیاں اور تمہارے گھر جس سے تمہیں بہت زیادہ تعلق ہے۔ جب لوگ بنواتے ہیں نا گھر تو بڑا شوق سے بنواتے ہیں، تو پھر بڑے شوق سے اس میں رہتے بھی ہیں، تو اس کے مساکن ترضونها، تمہاری وہ کوٹھیاں، تمہارے وہ گھر جس میں تم بڑے شوق سے رہتے ہو یا بڑے ذوق کے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہو جائیں تو پھر تمہیں کیا، تو کس چیز کا انتظار کرو گے تم لوگ؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تمہارے پاس، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ جل شانہ فساق کو، فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ چیزیں گن لیں آپ کیا ہے، باپ کہا ہے، ابا، اور پھر ابنا بیٹے کہا ہے، اخوان بھائی کہا ہے، ازواج کہا ہے، وعشیرتکم کنبہ برادری کہا ہے، واموال اقترفتموها مال، وتجارت تخشون کسادہ تجارت ساتھ، اور آٹھویں چیز ومساکن ترضونها گھر اور بنگلے اور کوٹیاں۔ 8 چیزوں کا ذکر کیا قرآن کہ ان 8 چیزوں کی محبت، اگر اللہ کی محبت پر اور اس کے رسول کی محبت پر اور اس کے رستے میں جہاد کا ذکر کیوں کیا؟ نماز کا نہیں کیا، حج کا نہیں کیا، روزے کا نہیں کیا، زکوٰۃ کا نہیں کیا، کسی اور عمل کا نہیں کیا، ایمان کا نہیں کیا۔ اعمال میں سے سب سے نفس انسانی پر شاق چیز جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ کیسے؟ کہ دیکھیں، نماز میں اللہ جل شانہ انسان سے سمجھے کہ سجدہ مانگتے ہیں کہ مجھے سجدہ کرو، میرے سامنے کھڑے ہو، میرے سامنے پیشانی ٹیکو۔ روزے میں اللہ جل شانہ انسان سے بھوک پیاس کا اور کچھ اپنی خواہشات کی قربانی کا مطالبہ فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ انسان سے پیسے کا مطالبہ فرماتے ہیں۔ حج میں اللہ تعالیٰ انسان سے سفر کرنے کا اور اس کی مشقت برداشت کرنے کا مطالبہ فرماتے ہیں، لیکن جہاد میں اللہ تعالیٰ انسان سے اس کے سر کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اب تمہیں تمہارا سر دینا ہے۔ تو سب سے مشکل جو آدمی یعنی سوچیں ذرا کہ نماز ہے اپنے سر کو زمین پر رکھ دینا، پیشانی کو ٹیک دینا، جو آدمی مسلمان ہو کر اس کے لیے آسانی سے تیار نہ ہو، اور جو آدمی جو ہے روزہ ہے 10-12 گھنٹے تک کچھ چیزوں سے رک جانا، جو اس کے لیے آسانی سے تیار نہ ہو، اس سے اگر یہ مطالبہ ہو جائے کہ اپنی گردن کٹواؤ اور اللہ کے رستے کے اندر تم اس کے لیے تیار ہو، ظاہر بات ہے آزمائش تو بڑی سخت ہے، اور یعنی کہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے، سب سے بڑا امتحان ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا اس کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر وہ فرض ہو جاتا ہے، اس کو نفیر عام کہتے ہیں، جہاد کی قسم ہوتی ہے جب جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں احادیث آئی ہیں کہ وہ وقت ہوتا ہے جب اولاد کو والدین سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور غلام کو اپنے آقا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر وہ اس کی اپنی تفصیل ہے، وہ کن صورتوں میں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، لیکن
اس کو اللہ نے ساتھ جوڑا ہے کہ وہ چونکہ ایمان کا امتحان، اگر اس امتحان میں انسان پاس نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ چیزیں آسان ہوتی ہیں. یہ جو کائنات کے اندر آپ کو جتنی چیزیں ہوتی بھی نظر آتی ہیں، یہ اصل میں یہ محبت کے ہی مظاہر ہوتے ہیں. دنیا کے اندر یہ جو لوگ ایجادات کرتے ہیں، یہ جو لوگ دنیا میں جو بھی ایک خاص چیز وجود کے اندر آتی ہے، اس کی پشت پر اگر آپ غور کریں گے تو محبت کا جذبہ ہوتا ہے. اور یہ ساری محبتیں جو دنیا میں آپ کو بٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بکھری ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ اللہ جل شانہ کی محبت کی گویا کہ اس کی ایک جھلک ہے اور اس کی ایک پرچھائی ہے، اس کی ایک تجلی ہے. اللہ جل شانہ سے جب لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے تو گویا کہ پورے کے پورے دین کے اوپر چلنا ان کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے. اچھا، ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے صحیح معنی کے اندر کہ ہمیں اللہ جل شانہ سے واقعی محبت ہے یا نہیں، اگر ہے کتنی اور ہم سمجھ کتنی رہے ہیں. ہر چیز کی کچھ آثار اور علامتیں ہوتی ہیں. اللہ جل شانہ سے محبت کے بھی کچھ آثار اور علامتیں ہوتی ہیں. وہ آثار اگر ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے. اگر وہ آثار ہمارے اندر نہ پائے جائیں تو پھر ہمیں اپنے دعوے کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس دعوے کو حقیقت بنانے کی ضرورت ہے. حضرت نے ایمانی صفات میں جو آثار لکھے اس میں پہلی چیز یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا. جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی توفیق ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. ذکر کرنے کی، موقع موقع کی دعائیں پڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی. ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ کو دیکھنے میں بہت چھوٹی لگے گی اور ایک معمولی سی بات لگے گی، لیکن اگر آپ اس پر عمل شروع کر دیں تو وہ آپ کے بہت بڑے بڑے کام کر دے گی. وہ چیز ہے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف 1 منٹ کی ہو بے شک لیکن توجہ کر. تھوڑا سا بھی اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جائے تو وہ چیز اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق. بس آپ کوئی کام کرنے لگیں بالکل چھوٹا، آپ صبح اٹھ کر سحری کر کے نماز پڑھ کے یہاں آنے لگیں تو 15 20 25 سیکنڈ بھی آپ کے نہیں لگیں کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہیں کہ یا اللہ میں البرہان جا رہا ہوں اپنے کورس کے لیے، تو میرے لیے آسان کرتے ہیں. اور یہاں سے اٹھ کر آپ گھر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ میں گھر جا رہا ہوں، مجھے عافیت سے پہنچا دے. پھر آپ کہیں اپنے دفتر جا رہے ہیں، یا اللہ میں اپنے دفتر جا رہا ہوں، میرے لیے اس جانے میں اور وہاں کاموں میں برکت ڈال دے، آسانی ڈال دے. تھوڑا یعنی ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، آپ اس کے اثرات کا اندازہ نہیں لگا سکتے اگر یہ ہماری عادت بن جائے تو. غیر معمولی 24 گھنٹے کے اندر آپ کو اگر یہ عادت بن جائے تو یوں سمجھیں کہ آپ کا 24 گھنٹے کے لیے دل اللہ تعالیٰ سے لگ جائے گا. 24 گھنٹے کے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ادب سے لینا، اور جب ہم کہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت، تو یہ سارے نام جس کے اللہ کے نام کے ساتھ ہم ادب کے ساتھ اس کو لینا. تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اپنی تمام امیدیں، توقعات، خوف، ڈر، امید، محبت، ہر چیز کا مرکز اللہ تعالیٰ کو بنانا. یہ ذہن کے اندر رہنا کہ جو کچھ ہوگا تو وہیں سے ہوگا اور ساری چیزیں اللہ جل شانہ کے اختیار اور اس کے کنٹرول کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا، اب یہ تو ہو گئی محبت کی. پھر جو ظاہر بات ہے جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی بات بھی مانتا ہے. دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی بات منوانی ہو تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس بندے سے کہلوائی جائے جس کے ساتھ اس کو تعلق ہے. گھروں کے اندر یہ بچے ایسے کرتے ہیں کہ عام طور پہ چھوٹے بچے سے والدین کا تعلق زیادہ ہوتا ہے اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے. تو جب ان بڑے بہن بھائیوں نے بھی
کچھ منوانا ہو تو وہ اپنی مشترک سی بات جو ہے نا وہ اپنے چھوٹے بھائی یا بہن کو کہہ دیتے ہیں کہ تم کہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کہنے سے بات تو سب کا، مطالبہ تو سب کا ہوتا ہے، لیکن شاید اس کے کہنے سے وہ ذرا زیادہ مانی جائے گی۔ تو اسی طرح انسان بات مانتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت ہے تو اللہ جل شانہ کے احکامات کو مانے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے بتایا۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو دشمن ہے ان سے انسان بیزار ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے دشمن کون لوگ ہیں؟ اللہ کے دشمن ظاہر بات ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، جو اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کریں، اللہ کے دین کا مقابلہ کریں، وہ اللہ کے دشمن۔ تو اللہ کے دشمنوں سے بیزاری ہونی چاہیے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان سمجھ نہیں رہا ہوتا، لیکن اس کا عمل یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ اس کا وزن اللہ کے دشمنوں کے پلڑے کے اندر۔ آپ میری اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے دشمن عدو اللہ کون ہے؟ شیطان اللہ کا دشمن۔ پھر دین اسلام جو اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کے مقابلے میں آپ کو جو لوگ کھڑے ہوئے نظر آئیں، جو اسلام کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہوں، جو اسلام کا مقابلہ کر رہے ہوں، جو اسلام کے ساتھ نفرت و عداوت رکھتے ہوں، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ ان سے بیزار ہونا، دنیا کے اندر بیزار رہنا، ان سے بری رہنا، ان سے دور رہنا، اور یہ دنیا میں ہمیشہ یہ واضح ہو کہ ہمارا وزن ان کے پلڑے میں نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر ضروری ہے، تبھی آخرت کے اندر ہم ان سے الگ ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ہم ان کے اندر گھلے ملے رہیں، انہی جیسے رہیں، اور آخرت میں ہم کہیں نہیں یا اللہ ہم ان میں تو نہیں تھے۔ تو جن کے ساتھ دنیا، المرء مع من احب، جس سے محبت ہوگی دنیا میں، جس کے ساتھ انسان، دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ تعلق رکھنا اس کو بدلنے کی نیت سے، اس کو چینج کرنے کی نیت سے، دعوت کی نیت سے، یہ الگ چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے تعلق انہی جیسا ہو کر رہنا بغیر کسی دعوت اور پیغام کے خیال کے، بس آپ سمجھ جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہیں۔ ان دونوں نوعیتوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اس دوسری نوعیت کے اندر اگر دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بری و ذمہ نہیں رہے گا تو آخرت کے اندر بھی اپنے آپ کو ان سے الگ قرار دینا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اسی طرح ایک محبت کی علامت یہ بھی ہے چھٹی، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرے، آسمان میں، زمین میں، اس کو دیکھے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، اس کی حکمتوں کو، اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کی تخلیق کو، اس کی طرف وہ سوچے۔ انبیاء علیہ السلام کا احترام کرنا اور ان کی باتوں کو ماننا، ان سے محبت رکھنا، یہ بھی اللہ کی محبت کی فرع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو، وہ پچھلی کتابیں تو محرف بھی ہو گئی ہیں، ان کا سارا پیغام سمٹ کے قرآن میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب کو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ رکھنا۔ اور 10ویں علامت یہ ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا۔ یہ لفظ آپ سنتے رہتے ہوں گے، اس کا مطلب پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ۔ شعائر اللہ، الشعائر، دین کے شعائر۔ شعائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی طرف منسوب ہیں، اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ مثلا مسجد کس کی ہوتی؟ اللہ کی، تو مسجد شعائر اللہ میں سے۔ بیت اللہ، خانہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کتاب اللہ، قرآن۔ رسول اللہ، رمضان کو کہتے ہیں شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف منسوب ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں ان کے ساتھ انسان کا، ان کی عظمت کا دل میں ہونا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کا مطلب ہوتا ہے دل میں اس کی عظمت کا احساس، آپ کے دل میں کسی چیز کی عظمت کا احساس ہو کہ یہ بڑی چیز ہے، یہ مقدس چیز ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ جل شانہ کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ
محبت ہی کی وہ ہے نا، کیا کہنا چاہیے، شکل ہے. تو کہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے، دلوں میں اللہ جل شانہ کی محبت کی وجہ سے اور عظمت کی وجہ سے یہ لوگ سب تمام شاعر کی کیا کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں جب دلوں سے اللہ کی محبت نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق نکلتا ہے، تو انہی شاعر اللہ کی انسان توہین کر رہا ہوتا. آپ ملحدین کی گفتگو دیکھیں تو ساری شاعر اللہ کی توہین پر مبنی ہوتی ہے. مسجد کی بھی توہین کریں گے، انبیاء کی بھی توہین کریں گے، قرآن کی بھی توہین کریں گے، بیت اللہ کی بھی توہین کریں گے. ان کی ساری چیزیں توہین پر اس کی بنیاد ہوگی. وجہ کیا ہے؟ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ان ساری چیزوں کی محبت پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے منسوب ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اگلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پہلا درجہ ہوتا. پھر یہ حضرات صوفیاء کے ہاں خاص طور پر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اس خیال سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے ایک غیر معمولی تعلق اور محبت ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ ساری مخلوق سے ہوتی ہے، مسلمانوں سے بھی ہوتی ہے اور جو مسلمان نہیں ہوتے ان سے بھی ہمدردی کی بنیاد. آپ نے دیکھا نا صوفیاء کے ہاں ایک خاص قسم کی محبت کا ماحول ہوتا ہے. ان کے پاس ہر مذہب کے لوگ بھی آتے. ہندوستان میں جو صوفیاء تشریف لائے تھے تو ہندوستان میں تو مسلمان نہ ہونے کے برابر تھے. ان کے پاس ہندوؤں کی، بدھوں کی، سکھوں کی آمد و رفت، یہ اتنے یعنی محبت والے لوگ تھے. اور لوگوں سے تعلق کی بنیاد ان کی یہ ہوتی کہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر بندے سے تعلق تھا. جو اس کی مخلوق میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ایک چیز میں سارے لوگ شریک ہیں ایک بات میں، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہونے میں، اللہ کا بندہ ہونے میں. یہ الگ بات ہے کہ جو پھر اللہ تعالیٰ ان کے کفر پہ راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کفر پہ راضی نہیں، لیکن بندہ وہ اللہ کا ہے. اسی لیے باوجود کافر ہونے کے ہر انسان کے کچھ حقوق دوسرے انسانوں پر عائد ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ اس کو تکلیف میں دیکھے تو اس کی تکلیف دور کرے. شرعی حکم یہی ہے. اگر آپ کو کوئی بندہ پیاسا نظر آئے، پیاسا ہو، تو شرعی حکم کیا ہے کہ آپ اس کو پانی دینے سے پہلے اس کا مذہب پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے. کیونکہ شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو پانی، انسان ہے اس کو پانی پلاؤ، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، کپڑے پورے نہیں ہیں اس کو کپڑے پہناؤ، سردی سے ٹھٹر رہا ہے اس کو سردی کپڑے دو، گرمی کے اندر ہے اس کو چھاؤں دو. ان ساری چیزوں میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے اندر پہلے دیکھو صحیح کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، بلکہ ان میں تو ان چیزوں میں تو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ وہ انسان ہونا ضروری. جانوروں پر بھی اس شفقت اور اس محبت کی ضرورت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں کے اندر بہت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اس میں پھر یہ مسلمانوں سے وہ دوہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بھی ہے. کافر تو حضور کو نہیں مانتا لیکن مسلمان تو مانتا ہے. تو مسلمان کے ساتھ ان دو جہتوں سے تعلق ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے کہ حضور کا امتی بھی ہے، حضور کو ماننے والا امتی ہے. اور عام بندے کے ساتھ جو دوسرے بندے سے جو مسلمان نہیں ہے لیکن اللہ کا بندہ تو ہے، اللہ کی مخلوق تو ہے، اس کے ساتھ اس اعتبار سے جب دل میں یہ تعلق اور محبت ہوتی ہے، اس کے بعد جب آپ دین کا پیغام ان کو دیتے ہیں تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. وہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں. ہندوستان کے ایک عالم مجھے کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں آج بھی فجر کی نماز کے بعد ہندو عورتیں اپنے بچے گودوں کے اندر، اپنے بیمار بچے لے کر کھڑی ہوتی ہیں مسجدوں کے باہر، ہندو اور سکھ عورتیں، اور وہ نمازیوں سے دم کرواتی کہ میرا بچہ بیمار ہے اس پہ دم کرو. تو اب سوچیں آپ، نمازی سے مسجد کے باہر آتی اور نمازی کا ان کو پتہ ہے یہ قرآن پڑھ کے پھونکے گا، تو
لیکن یہ ہے کہ یہ صدیوں پہلے کی وہ صوفیاء کے پاس یہ لوگ آیا کرتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس اور قطب الدین بختیار کاکی کے پاس اور اس طرح حضرت مجدد الفسانی کے پاس، ان حضرات کے پاس یہ سب لوگ اپنے مذہب اور عقیدے سے قطع نظر سارے آتے تھے اور یہ لوگ سب پر شفقت کرتے تھے، سب کے ساتھ محبت کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اصل میں فرع ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دین میں کشش رکھی ہے. 2-3 دن پہلے مجھے فیس بک کے اوپر ایک میسج آیا، کوئی رتیش کمار، کوئی ہندو نوجوان، اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ کی پگڑی اور داڑھی بہت اچھی لگتی. سلام کے اور نام میں نے پڑھا ہے، اب وہ میری فرینڈ لسٹ کے اندر بھی ہے. میں نے پھر اس کو ریکویسٹ بھیجی فرینڈ میں، تو کہا کہ مجھے بڑی آپ کی، پہلے لکھا کہ پگڑی بہت اچھی لگتی ہے، پھر لکھا کہ مجھے داڑھی بھی اچھی لگتی ہے. تو میں نے کہا دیکھیں یہ چیزیں اصل میں سنت کی ایک کشش. کوئی آدمی بھی سنت پر دینے، اللہ تعالیٰ نے، وہ ہندو ہے وہ لڑکا 20 سال کا، کوئی اسٹوڈنٹ ہے. میں نے پھر سے پوچھا تم کون؟ تو کہتے ہیں میں اسٹوڈنٹ ہوں، 20 سال میری عمر. تو جس طرح اس ظاہری سنت کے اندر ایک کشش ہے، اگر باطنی طور پر ہم لوگ اخلاق اور عادات کے اندر یہ چیزیں لے آئیں تو اس کے اندر بھی اس سے زیادہ بڑی کشش ہے. اور وہی کشش باعث بنی ہے دین پھیلنے کا. ہمیشہ دین اسی سے پھیلا ہے. دین لیکچروں سے نہیں پھیلتا کہ ہم بیٹھ جائیں اور لیکچر چل رہا ہے، بیانات کرنے سے، بھاشن دینے سے، اس سے نہیں ہوتا. یہ قلبی کیفیات پر ہوتا ہے. اگر آپ کے دل میں سامنے والے بندے کے لیے محبت ہے، آپ کو اس سے ہمدردی ہے، اس کی آخرت کا آپ کو باقاعدہ جسے کہنا چاہیے کہ غم ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ بیچارہ دنیا سے ایسے چلا گیا بغیر کلمے کے، تو کیا ہوگا اس کا. اس پر آپ میں ایک غیر معمولی اضطراب، بے چینی اور کڑھن ہو، جس طرح ایک بے چین آدمی کو ہوتی ہے، وہ اگلے بندے پر لازمی اثر کرتی ہے. اور لازماً اگر کوئی داعی، دین کا داعی، دین کی جانب بلانے والا ان اوصاف اور ان کیفیات سے خالی ہے تو خالی خولی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. آپ دیتے رہیں. دنیا میں کتنے ایسے خطباء ہیں، خطیب، فصیح و بلیغ مقررین، کہ ان کی ساری زندگی میں کوئی ایک بندہ مسلمان نہیں ہوتا. اور جن لوگوں کے ہاتھوں پر لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ہوئے ہیں، آپ دیکھیں تو بعض اوقات وہ کوئی ایک مرتب جملہ بولنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. ٹوٹی پھوٹی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اسی ٹوٹی پھوٹی گفتگو سے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا. اور خطیب صاحب کی ایسی ساحرانہ گفتگو سے اور بڑی لچھے دار گفتگو سے اور بڑی فصیح و بلیغ گفتگو سے کسی کا دل نہیں پلٹتا بسا ہوگا. تو اللہ جل شانہ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، کم سے کم خلاصہ. ایک یہ کہ اللہ کی محبت میں اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے، جس میں اللہ کا ذکر کرنے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، اللہ جل شانہ کے ساتھ مناجات. مناجات آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مناجات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے اور جس حال میں رکھا ہوا ہے اور جس طرح اس کے اوپر راضی رہنا. جسے کہتے ہیں راضی برضا. انسان پہ حادثات بھی آ جاتے ہیں اور مشکلات بھی آ جاتی ہیں، اس ساری صورتحال کے اندر وہ اللہ جل شانہ سے راضی ہو کہ اللہ تو چونکہ میرے ساتھ انتہائی محبت کرتا ہے، اس میں بھی میرے لیے کوئی خیر ہوگی. اور ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ منسوب چیزوں کی عظمت کا دل میں ہونا. اب مسجد میں آپ جائیں، دیکھیں آپ کو پتہ ہے مسجد کے بارے میں کیا حکم ہے. دایاں پاؤں رکھیں، دعا پڑھیں، چپ رہیں، باتیں نہ کریں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں. کیا مطلب ہے کہ اس مسجد میں آنے کا شکرانہ کہ
کہ اللہ مجھے تو نے اپنے گھر کے اندر داخلے کی اجازت دے دی. دیکھ لیں آپ ادھر یہ جو اس گلی کے اندر گھر ہے، آپ کسی بھی گھر میں گھس سکتے ہیں جب تک ان کی طرف سے آپ کو دعوت نہ ہو یا اجازت نہ ہو. آپ نہیں جا سکتے. کسی عام آدمی کے گھر میں آپ نہیں گھس سکتے. اللہ کے گھر میں ہم کیسے دندناتے ہوئے گھس جاتے ہیں. تو اس پر جا کر 2 رکعت پڑھنا کہ اللہ تو نے اپنے گھر میں آنے کی اجازت. تو یہ دوسری چیز ہے کہ تمام شاعر کے ساتھ کیا ہونا، ایک تعلق ہونا. اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ارشادات، ان کی باتیں، ان کی سیرت، ان کی سنت. تیسرا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اس بنیاد پر تعلق. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے ایسا عجیب تعلق ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے کی برائی سننا بالکل پسند نہیں کرتے. غیبت پہ پابندی ہے یا نہیں کہ کسی میرے بندے کے بارے میں بری بات نہیں کرو، چاہے بے شک اس میں ہو وہ برائی. ایک بندے میں برائی ہے، مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں اس کی عدم موجودگی کے اندر اس پہ تبصرہ کروں. ایک اللہ جل شانہ کو اپنے بندے کی پردہ دری کتنی بری لگتی ہے کہ اگر آپ کو کسی بندے کا عیب معلوم ہو جائے، اس کا راز معلوم ہو جائے، اگر آپ نے اس کا ذکر کسی اور سے کر دیا تو یہ پردہ دری ہے، یعنی آپ نے اس کا پردہ فاش کر دیا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا میں اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دوں گا. گھر بیٹھے رسوا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ رسوائی کا معاملہ کیسے ہوگا. یہ نہیں کہ یہ باہر جا کر اس نے کوئی بہت زیادہ غلط کام کیے تب جا کر یہ رسوا ہوگا، اپنے گھر بیٹھ کر بھی رسوا ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جو میرے بندوں کا پردہ اٹھائے گا میں اس کا پردہ اٹھا دوں گا. یہ کیا ہے مسئلہ؟ اب بندے نے برائی کی حالانکہ، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غیرت کرتے ہیں. جس طرح دیکھیں آپ اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک بچے کے اندر برائی ہو یا وہ کوئی غلط کام کر لے، اس کی ماں کیا اس برائی کا تذکرہ کسی اور سے سننا پسند کرتی؟ مائیں گھر کے اندر بچوں کے ساتھ کتنی ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن کوئی اور ڈانٹے تو ان کو برا لگتا ہی نہیں لگتا. خود شاید اس سے بھی زیادہ برا بھلا کہہ دے، لیکن کوئی اور بندہ. تو جیسے اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. تو اللہ جل شانہ کو جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو اس کی مخلوق کا، اس کے بندوں کا ایک خاص مقام دل میں پیدا ہوتا ہے. یہ احساس آپ کو ہر وقت ہوتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی مالک ہے اور اس کا بھی خالق ہے. یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو ہمارا رویہ اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے یعنی ان لوگوں کا جو معاشرے کے جو نگلیکٹڈ طبقات ہوتے ہیں، ہمارا رویہ بدل جائے گا. ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ جل شانہ کو اس کے ساتھ تعلق ہے، اور میرا اس کو ہلکا دیکھنا خدا نخواستہ یا اس کو گھٹیا سمجھنا یہ اللہ جل شانہ کے نزدیک انتہائی سخت ترین بات ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خدائی کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ اللہ کا ایک بندہ ہو. ٹھیک ہے ڈیوٹیز اسائنڈ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کام پہ لگایا ہوا ہے، کسی کا. خود ہی قرآن میں فرمائے کہ ہم نے تم لوگوں کی معیشت کے اندر اونچ نیچ رکھی ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے کام کر سکو. دیکھیں اگر سب لوگ ایک برابر ایک ہی درجے کے اوپر ہوتے، کوئی کام نہ کرتا کسی کے، کوئی کیوں کھیت بوتا اور کوئی کیوں دکان لگاتا اور کوئی کیوں فیکٹری بناتا، کیونکہ ہر ایک جیسے درجے پر. یہ تو اللہ نے ایک اونچ نیچ رکھی ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں. تو یہ تیسرا درجہ یہ ہوگا کہ مخلوق کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق انسان کے دل میں ہوگا جو خالصتاً اللہ جل شانہ کے لیے ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. اس کا اثر ان 3 اللہ تعالیٰ کی محبت کے ان 3 چیزوں کا اثر براہ راست انسان کے دین پر پڑتا اور اس کا دین خالص ہوتا چلا جاتا. ابھی تو خدا جانے ہم دین کے نام سے جن چیزوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اس میں کتنی دینداری ہوتی ہے اور کتنی چیزیں اس کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کسی واقعتاً کام کی ہوتی ہیں، لیکن یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کیسے ہوگی.
دو تین باتیں سے بتا کر بات ختم کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اہل محبت کے ساتھ بیٹھنے سے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت پہلے سے ہو. محبت ایک کیا کہتے ہیں اس کو، جس کو عربی کے اندر اس کو متعدی کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، ایک سے دوسرے کو لگنے والی چیز، ایک سے دوسرے تک جانے والی. اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ملٹی پلائی نہیں کہہ رہا ہے، چین ریئیکشن ہے. ہاں، یعنی ایسی چیز، یہ جس طرح یہ جو بعض امراض نہیں ہوتے جن کو متعدی امراض کہتے ہیں. متعدی امراض کا مطلب ہوتا ہے ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتے ہیں، یعنی اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ دوسرے تک جا سکے. اس کو عربی اور اردو میں متعدی کہتے ہیں. تو محبت اور نفرت یا عداوت، یہ دونوں متعدی جذبات ہیں. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت ہوگی نا، تو وہ محبت آپ کے دل سے سرایت کرتی ہوئی اس کے دل تک جائے گی. اور اگر آپ کے دل میں کسی کی نفرت ہوگی، بغض ہوگا، عداوت ہوگی، تو یہ کیفیت سرایت کرتی ہوئی اس کے دل تک بھی جائے گی. ادھر بھی ایسے ہی جذبات پیدا ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. تو جب انسان کے دل کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے تو یہ چیز پھیلتی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی اہل محبت کے ساتھ، جس کو اللہ سے محبت ہو، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے، اس کی مجلس میں یا رہیں گے اس کے پاس، اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل کی طرف آئے گی. اس کے ساتھ رہنے سے آپ کے دل کے اوپر اس کا اثر. ایک کام تو یہ کرنا چاہیے. دوسرا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اہل محبت جن کاموں کو کرتے ہیں، میں نے بتایا نا محبت کی علامات ہوتی ہیں، آثار ہوتی ہیں، ان پر جو محبت کی علامات اور آثار آپ کو نظر آئیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، ان کاموں کو وہ تو بڑے شوق اور جذبے اور لگن اور عشق کی کیفیت کے ساتھ کرتے ہیں. ہم ان کی نقل کرتے ہوئے ان کاموں کو کریں، بتکلف کریں. یعنی لگے بندے بے شک کریں شروع کے اندر، لیکن وہ کرتے 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 ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہمیں بھی وہ والی کیفیات بھی اس میں نصیب ہو جائیں گی. آپ کو پتہ شعراء کیا کہتے ہیں کہ شاعری کیسے کرنی چاہیے؟ شعراء نے لکھا ہے کہ اگر آپ شاعری کرنا چاہتے ہیں تو شاعری ویسے تو ایک خودداد سا ملکہ ہے، صلاحیت ہے، لیکن اگر آپ اساتذہ، شعراء میں کچھ لوگ ہیں جن کو اساتذہ کہا جاتا ہے، اساتذہ شعراء، اگر آپ اساتذہ شعراء کے کچھ کلام کو زبانی یاد کر لیں تو اس زبانی یاد کرنے کی وجہ سے آپ کو شعر کے اوزان اور بحر اور ردیف اور قافیہ، جو شعر کی اصناف ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ایک موزونیت آپ کی طبیعت میں پیدا ہو جائے گی. شعر اوروں کے یاد کیے آپ نے، لیکن ایک موزونیت آپ کے کلام میں آ جائے گی. اب جب آپ خود شعر کہیں گے تو وہ وزن سے گرا ہوا نہیں ہوگا. تو پہلے آپ نے یاد اوروں کی چیز کی ہے بتکلف، لیکن اب آپ اس کے مطابق کیونکہ شعر کے متعین اوزان ہیں. شعر جب ان مخصوص اوزان کے اوپر آتا ہے تو اس کو شعر کہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے جو بھی کہہ دیا تو اس کو شعر کہا جائے گا. شعر کے اپنے مخصوص سانچے ہیں، اپنے مخصوص سٹرکچر ہے، اس سٹرکچر پر آئے گا تو شعر کہلائے گا. تو بڑے شعراء نے لکھا ہے کہ آپ جو اساتذہ قسم کے، جن کا بڑا ہی جسے کہ کلاسیکل قسم کا کلام ہو، اس کو آپ یاد کر لیں تو پھر آپ کے کلام کے اندر موزونیت آ جائے گی. جیسے شعر میں ایسا ہوتا ہے، انسانی طبیعت پر بھی ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کی طبیعت بنانا چاہیں. ویسے آپ کو ویسے بتاتا ہوں، آپ دیکھیں جو لوگ ڈرگز لیتے ہیں، نشے کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں، کچھ اور سگریٹ پیتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ان چیزوں کی طبیعت بن جاتی ہے؟ نہیں بن جاتی. دنیا میں سارے نشے، 100% جو نشے لوگوں میں آتے ہیں صحبت کی وجہ سے آتے ہیں. گھر بیٹھے کوئی نشہ ہی نہیں بنتا. سگریٹ پینے کا شوق سگریٹ والوں کی صحبت میں ہوتا ہے، چرس پینے کا شوق چرس والوں کی صحبت میں ہوتا ہے، شراب پینے کا شوق شرابیوں کے پاس بیٹھ کر ہوتا ہے. تو جیسے ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، ایسے ہی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے محبت کے اندر ایک تو یہ کرنا کہ کسی صاحب دل سے، کسی محبت والے سے تعلق پیدا کرنا، اور دوسرا یہ کہ
محبت والے جن کاموں کو کرتے ہیں وہ بڑی کیفیت کے ساتھ کرتے ہیں، ہم ان کی نقل کے اندر ان کاموں کو کرتے رہیں تو آہستہ 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 ہمارے دل میں بھی اللہ جل شانہ کی محبت آ جائے گی. اور جس وقت اللہ کی محبت آ گئی تو سمجھے کہ سارے مسئلے ختم حل ہو گئے. پورا دین آپ کے لیے چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اپنی طبیعت پر انسان چل رہا ہے. طبیعت ہی انسان کی طبیعت کا سانچہ ہی بدل جاتا ہے، ہر چیز کا زاویہ نگاہ ہی انسان کا بدل جاتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اور اس کے لیے جو اسباب اور جو طریقے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.